عزت کی ذات جو ہے وہ ہم سب سے راضی ہو. اللہ رب العزت ہمارے پردے رکھے اور اللہ ہمارے بھرم رکھے انشاءاللہ. جب آپ نیت سے ایمانداری سے پوری جو ایمانی اور اخلاقی اور قابلیت سے اپنا کام کرتے ہیں نا, قوت سے کام کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت پھر آپ کے معاملات میں برکت ڈالتا ہے. اور ہمیشہ یہی جو ہے وہ ہم نے رویہ روا رکھا کہ پروفیشنل ایکسیلنس اور ایکیڈیمک انٹلیکٹ جو ہے جو ہمارا ہے اس کو بہتر سے بہترین یوٹیلائز کیا جائے. اور اللہ نے پھر ہمارے معاملات میں اگر برکت ڈالی ہے تو شکر الحمدللہ رب العالمین. میاں صاحب, آپ کے خلاف اور صنم کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا, جس کا آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو بات سنو, پروپیگنڈا کرنے والے جو ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کی حفاظت رکھے, اللہ ان سب کی عزتوں کی حفاظت رکھے. کسی شخص کے خلاف اگر کوئی ایسا حقائق جو کہ حقائق کے مطابق ہو اس کو رپورٹ کرنا تو جرنلسٹک ایتھکس اور نارمس کے مطابق ہے. اگر آپ اس کو ڈسٹارٹ کریں یا کوئی مینوپولیٹ کریں یا شرارتی اینگل سے جو ہے وہ کوئی اینگلنگ کریں تو یہ ایک نامناسب چیز ہوتی ہے. اور ان چیزوں میں ہمیں قطعی طور پر بھی میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی اس طرح کا کوئی بھی سوشل میڈیا کے جو واریئرز ہیں یا جو پروپیگنڈسٹ ہیں, یہ ان کے ہاتھ میں ہماری عزت نہیں ہے. یہ قطعی طور پر بھی جو ہے وہ ہماری ریپوٹیشن کو, ہماری انٹیگریٹی کو کوشچن مارک کر کے کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہاں, یہ شرارت ضرور کر سکتے ہیں. ابھی تو میں کسی صورت جو ہے وہ کسی کا جواب نہیں دیتا, لیکن اگر کل کلاں کو جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا بیونڈ دا باؤنڈریز اور بیریئرز انہوں نے ایکسیڈ کیے تو پھر آئی ول میک شیور دیٹ آئی ول ٹیک اے ویری اسٹرانگ لیگل ایکشن. اور جب میں نے لیگل ایکشن لیا انشاءاللہ بارک و تعالیٰ وہ بڑی سبسٹینٹیو اور ٹینجیبل بیسس پہ ہوگا. اس کے بعد ان کو تکالیف اس حد تک ہوں گی کہ کئی سال ان کی تکالیف ختم نہیں ہوگی, اور ممکنہ طور پر ان کو ڈیمیجز بھی اتنے پے کرنے پڑ سکتے ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ جو ہے وہ یقین دہانی میں آپ کو کروا رہا ہوں کہ احتیاط برتنی پڑے گی, ورنہ یہ پھر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے خراب کریں. میاں صاحب, اگلا ہدف آپ کا کون سا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, علی حمزہ. میرا ہدف نہیں ہوتا, ٹارگٹ نہیں ہوتا. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کلائنٹ بن کے, میں کبھی کسی کے پاس کسی کا کیس لینے نہیں جاتا. جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, میرے سے مدد مانگتے ہیں, قانونی رہنمائی یا پیشہ ورانہ جو ہے وہ میرے پاس معاونت کے لیے آتے ہیں, میں انہی کو ہی کرتا ہوں. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ میں نے پاکستان میں خواتین کے ساتھ جو ایک رویہ اور توہین ہمیں سلوک جو ہے کیا گیا, اس پہ میں ضرور جو ہے وہ ذاتی دلچسپی میری تھی کہ میں خواتین کے حقوق کے لیے ممکنہ طور پر جو کر سکتا ہوں کروں. اور ابھی چونکہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں آپ ہیں تو لوگوں کو شاید یہی پتہ ہے کہ میں صنم جاوید کے یہاں پہ کیسز کیے ہیں. یہ میں صنم جاوید کے کیسز 9-10 مہینے سے دیکھ رہا ہوں, اور یہ درجنوں کی تعداد میں ہیں. 20-25 پٹیشنز ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی, اور باقی ساری جو پاکستان بھر میں, جو پنجاب بھر میں ATC کورٹس ہیں نا, ان میں یہ بڑی کمپریہنسو ایکسرسائز چل رہی ہے. ہاں, میڈیا کی زینت جو ہے وہ یہ اب کیسز بنے ہیں تو لوگوں کے علم میں آ رہا ہے. اسی طرح میں آلریڈی جو ہے پچھلے کافی عرصے سے عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی جو ہے وہ لک آفٹر کر رہا ہوں, بلکہ آج ان کا کیس میں بھی جو ہے وہ نیچے ان کی ضمانت کا فیصلہ متوقع ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج جو ایک بڑی میسو قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اگر اسٹیٹ آف پاکستان نے صنم جاوید کی حد تک یہ فیصلہ کر کے پالیسی اسٹیٹمنٹ کورٹ کے ریکارڈ پہ رکھی ہے کہ یہ اس کو ری اریسٹ نہیں کیا جائے گا, تو یہی سلوک جو ہے اس پہ امتیازی سلوک نہیں ہوگا. یہی سلوک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, شی از اے 73 ایئرس اولڈ ویمن, اور یہی عالیہ حمزہ صاحبہ جن کے بچے ہیں یار, ان کی خواتین کی حد تک جو ہے وہ ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ہم پولز اینڈ پشز میں بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. اس طرح کا سلوک اور رویہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی عدالتوں میں خواتین کے ساتھ نہیں رکھا گیا. تو یہ میرا ایک پرسنل انٹرسٹ کا پوائنٹ تھا جس میں میں نے ذاتی دلچسپی لے کے جو ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں اپنے ٹائم انویسٹمنٹ کی ہے, اپنی پروفیشنل انویسٹمنٹ کی ہے, لازمی کی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور یہ ہم وکیل بنے ہی اسی لیے ہیں کہ جو ہمارے لا مین جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں کوئی بھی رائٹس جو ہیں اس کو ایشور کرنے کے لیے, جو فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو گارنٹی کرنے کے لیے اس کا کسٹوڈین بھی ہوتا ہے, اس کا پروٹیکٹر بھی ہوتا ہے. اور یہی ہمارا فرض ہے بطور پیشہ ورانہ وکیل کہ جب بھی کوئی ایسے حالات ہوں اور انجسٹس ہو رہا ہو تو ہم نہ صرف یہ کہ آواز اٹھائیں بلکہ ایسے عملی اقدامات کریں جس سے سوسائٹی جو ہے, جو پبلک انٹرسٹ یا سوشل انٹرسٹ جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کا یا اسٹیٹ کا وہ سرو ہو سکے. تھینک یو سو مچ.